سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سب تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے نصیب فرمائے پروردگار عالم ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہم تمام کو صحت یابی اور شفائے کاملہ عطا فرمائے یہ صدقہ خیرات کرنا بڑے بڑے علماء بزرگ اکابرین صوفیاء حتیٰ کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ کے نبی وہ بھی اس بات کی ترغیب دیتے رہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے
راہ خدا میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا، صدقہ خیرات دینا اللہ اور اللہ کے رسول کو اتنا پیارا اور محبوب عمل ہے، جو اس عمل کو کرتا رہتا ہے اللہ کریم یقیناً اسے مہربانی فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ نبی اللہ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو ایک نصیحت کرتے ہیں، کتابوں میں آئی۔ جناب یحییٰ فرمانے لگے اے میری قوم، مجھے ماننے والوں، ایمان لانے والوں، میں اللہ کا نبی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس پہ عمل کر دو گے، اس پہ عمل پیرا ہوگے، اس کو معمول بنا لو گے، اللہ کریم تمہیں برکت عطا کرے گا۔ حضور کیا نصیحت ہے، ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ جناب یحییٰ نبی اللہ فرمانے لگے راہ خدا میں صدقہ دیتے رہو، اللہ صدقے کی وجہ سے تمہاری حلال کمائی میں اضافہ فرمائے۔ آدمی کو ضرورت ہے، فی زمانہ مہنگائی بڑھ گئی، مشکلات بڑھ گئی، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا نسخہ حلال کمائی مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، جسے مل جائے وہ بڑا خوش نصیب اور خوش قسمت ہے۔ تو فرمایا اپنی حلال کمائی کو بڑھانا چاہتے ہو، اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، اسے محفوظ کرنا چاہتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ایک عمل کرو، اس حلال کمائی سے صدقہ دیتے رہو، جتنا زیادہ دو گے اللہ تمہاری اپنی کمائی میں اتنی زیادہ برکت عطا فرمائے گا، اتنی زیادہ بڑھوتی ہوگی، اضافہ ہوگا۔ تو یہ نصیحتیں، یہ بزرگوں اور انبیاء کے اقوال ہمیں اپنانے کے لیے کہ ہم عمل کریں اپنی زندگی میں۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہو تو صدقہ دے، 1 روپیہ بھی ہے صدقہ دیتے رہیں، انشاءاللہ صدقہ دینے سے بندہ محروم نہیں رہتا۔ جس نیت سے دو گے اللہ نیت کو پورا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آگے پھر مہنگائی کا دور ہے، آپ جانتے ہیں ہر کسی کو پیسے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پیسے کے بغیر آج کل زندگی مشکل ہو گئی، انسان سڑک پہ آ جائے، کھانا پینا ہے تو پیسے سے آئے گا، پہننا ہے لباس پیسے سے آئے گا، سونا ہے تو مکان وہ بھی پیسے سے آئے گا، اپنا کہیں آنا جانا ہے پیسے سے آئے ہوگا، معاملات کرنے سب کچھ پیسے سے۔ تو پیسہ زندگی گزارنے کے اسباب میں سے لازمی سبب ہے، یہ انسان کے پاس ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے میرا پیسہ زیادہ ہو جائے، میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے تاکہ میں فلاں کام بھی کروں، میں فلاں کام بھی کروں۔ دنیا دار ہے تو وہ کہتا ہے میں مکان بڑا کر لوں، سواری اچھی لے لوں۔ کوئی نیک طبیعت انسان ہے وہ دعا کرتا ہے کہیں سے پیسہ آ جائے، میں حج کو چلا جاؤں، میں عمرے کو چلا جاؤں، میں مکہ مدینے چلا جاؤں، میں صدقہ خیرات کروں۔ ہر آدمی کے پاس پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں، یہ خاص طریقہ ہوتا جو بڑے بڑے بزنس مین وہ اختیار کرتے ہیں، وہ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں، 1 روپے سے کئی روپے بنا لیتے، ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں، سیکرٹ وہ کسے بتاتے نہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں بڑے مالدار، بڑے تاجر جنہیں اللہ نے بڑا عطا کیا، ایک وقت میں 3
100 ऊंट राह खुदा में दे दिया। सुभान अल्लाह। कौन बड़ी शख्सियत है जिन्हें हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुल्नूरैन कहा, दामाद रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक ऊंट अगर कम से कम भी लगाए उस वक्त की गाड़ी का हिसाब लेके, नहीं तो चले मोटरसाइकिल ही लगा ले, एक एक वक्त में जो इकट्ठे 300 मोटरसाइकिल दे दे, कितना मालदार होगा, कितना पैसा होगा। वो कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि नफा कैसे मिलता है, ज्यादा पैसा कैसे आता है। मैं उस्मान बताता हूँ कि जो माल देते रहे, माल कम नहीं हुआ बल्कि पहले से भी ज्यादा हो गया। सारी जिंदगी देते रहे। उनकी सखावत का क्या आलम है, अल्लाह अकबर। आशिकान रसूल उनकी हर अदा निराली है। एक मर्तबा अर्ज़ की आका मेरे घर तशरीफ लाइए, दावत करनी, फरमाया उस्मान चलो। अब हजरत उस्मान गनी आका के साथ चल रहे, चलते चलते कुछ चीज और से देख नोट कर, आका चलते चलते प्यारे आका उस्मान गनी के घर तशरीफ, खाना खाया। आका ने पूछा उस्मान मैंने गौर किया तो कुछ नोट कर रहा था, क्या चीज थी, क्या चीज देख रहा था? अर्ज की आका आज मैंने नियत की थी जितने कदम मेरे आका उठा के मेरे घर आएंगे, हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करेंगे। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ, यानी गुलाम हैं तो आजाद करेंगे ना। और गुलाम किससे आता है? पैसे से, मंडी से पैसे से मिलते थे, मुफ्त में गुलाम नहीं। तो गुलाम बड़े महंगे कीमती होते, ऊंटों से भी बात महंगे हो जाते। तो एक एक कदम पे जो गुलाम आजाद करे कितना माल होगा। हजरत उस्मानी कहने लगे मैं अपनी जिंदगी का सीक्रेट तुम्हें बताता हूँ, तुम भी अमल करो, अल्लाह तुम्हें भी माल देगा, तुम्हारी तिजारत में भी नफा होगा, बरकत होगी, पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा नेकियां कर सकोगे। हुजूर बताइए, जरूर बताइए जिंदगी का क्या राज है। जनाब उस्मान गनी कहने लगे ताजुल्लाह बिस्सदकती तरबहू, अल्लाह के साथ सदका कर करके तिजारत करते रहो, अल्लाह नफा देते रहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के साथ सदका कर करके गोया उससे तिजारत करो। लोगों को तिजारत करोगे ना, माल दोगे, अपनी हैसियत के मुताबिक नफा देंगे। कोई 1 गुना, कोई 2 गुना, कोई 3 गुना नफा, बस ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह के साथ तिजारत करोगे, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक नफा देगा। तो हजरत उस्मान गनी कहते ओ सदका करो, सदका करते रहो, अल्लाह से तिजारत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह कम नहीं करेगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अता फरमाएगा। अब हजरत लुकमान हकीम का पिछली मर्तबा मैंने वाक़या सुनाया। कुछ चूंकि हकीम थे, लोगों को रहनुमाई करते, मुश्किल सवालों के जवाब देते, लोग दूर दराज से आते। कुछ औरतें परेशान थी, मिल के कहने लगी आए लुकमान हकीम की बारगाह में जाते हैं, उन्हें सलाम भी करते हैं, हमारी ये उलझने हैं, जिंदगी की परेशानियां उनसे पूछते हैं, वो दाना आदमी हल बताएंगे। चुनाचे औरतें इकट्ठी होके आ गई, पर्दे में बैठ गई। कहा या लुकमान, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की, दनाई दी, कोई हमारी उलझन भी आसान करे।
فرمایا پوچھئے. ایک نے کہنے لگی مجھے پریشانی ہے, پریشانی کیسے دور ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو. ایک کہنے لگی میری اولاد فرما بردار ہو جائے, کیا کروں؟ فرمایا ایسا کرو. کوئی کہنے لگی میرا بڑھاپا اچھا گزر جائے, کیا کروں؟ فرمایا جو سوال تھے نا ان سوالوں کے جواب دیتے رہے. آخر میں کہنے لگے سوال ختم ہو گئے. جی جناب لقمان سوال ختم ہو گئے. فرمانے لگے اب آخر میں میری ایک نصیحت بھی سنتی جاؤ. آخر میں لقمان کی ایک نصیحت قیمتی, تم اس پہ عمل کرو گی اللہ تمہاری زندگی کو بہتر کر دے گا. ایک کام نہیں, 2 3 4 نہیں, اللہ زندگی کو ہی بہتر کر دے گا. جی بتائیے ایسا کون سا کام ہے ہم ضرور کرو گی؟ فرمایا اے عورتوں صدقہ دیتی رہنا, صدقہ دیتی رہنا, صدقے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی بہتر کر دے گا, تمہاری زندگی اچھی کر دے گا. تو یہ صدقہ دینا, عورتوں کے لیے صدقہ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو انہیں بار بار نصیحت کر رہے ہیں, تاکید کر رہے ہیں کہ صدقہ دیتی رہنا, صدقہ دیتی رہنا. تو عورتیں صدقہ دیں, اللہ ان کی زندگی بہتر کرتا ہے. تو جو مرد صدقہ دیں گے اللہ کریم کتنا عطا فرمائے گا. تو زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں, زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, صدقے کی عادت بنا لیجئے, انشاءاللہ اللہ کریم زیادہ عطا کرے گا. آگے چلیے. انسان بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو ہاتھ ننھے منھے, انگلی جتنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ, چھوٹے ہاتھوں میں اگر وہ دودھ پیتا بچہ کچھ پکڑانا بھی چاہے تو کتنا پکڑائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 4 نوٹ ہی پکڑ کے پکڑا دے گا. زیادہ نہیں, کیوں ہاتھ ہی چھوٹے, چھوٹے ہاتھوں میں زیادہ نہیں, چند نوٹ ہی پکڑا سکے گا, زیادہ نہیں, ہاتھ چھوٹے. لیکن وہی جب جوان ہو جائے, گبرو ہو جائے تو بڑے بڑے ہاتھ, ان ہاتھوں سے کو بھر کے پکڑاؤ تو لاکھوں روپیہ اٹھا کے پکڑا دیں, جو بھی بڑھ جائے. وہی ہاتھ چھوٹے تھے تو چند نوٹ آتے تھے, لیکن وہی ہاتھ بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, ان ہاتھوں میں اب لاکھوں روپیہ اٹھا کے وہ دے دے گا, بڑے ہاتھ ہو گئے. سنیے علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اے لوگو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صدقہ کرتے رہو. علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صدقہ کرتے رہو, قیامت کے دن بڑے بڑے ہاتھوں سے صدقہ واپس کیا سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. صدقہ ضائع نہیں جاتا, اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوتا ہے. تم نے چھوٹے ہاتھوں سے دیا, قیامت کو بڑے بڑے ہاتھوں سے تمہیں دیا جائے گا. یہ صدقے کی برکت ہے. لہٰذا صدقہ دیتے رہنا چاہیے, صدقہ دیتے رہنا چاہیے. عرصہ ہو گیا میں نے شراب کے موضوع پہ بیان ایک تیاری کرنی تھی, تو شراب کی نحوست بے برکتی اور چونکہ قرآن و حدیث میں تھا وہ میں نے سارا تیار کیا, تو میں حیران رہ گیا کہ شراب سے اللہ کریم کو اتنی نفرت, اتنی ناپسند ہے. کہا جو شراب بیچے وہ بھی گناہ گار, جو شراب خریدے وہ بھی گناہ گار, جو شراب پلائے وہ بھی گناہ گار, جو شراب پیے وہ بھی گناہ گار. اللہ کریم اس الامراض سے بچا. یہ بیماریوں کی ماں, یہ کیا ہے؟ گناہوں کی ماں ہے. اللہ کریم اس سے بچائے. گھر کے گھر اجڑ جاتے. تو میں تو حیران رہ گیا, یہ 4 لوگ تو ہو گئے نا, تھوڑے بہت شراب میں آ گئے. اگلی بات سن کے میں حیران رہ گیا. کہا غلام ہو یا کوئی, نہ پی
نہ پلائی, نہ بیچی, نہ خریدی, صرف اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دی, وہ آدمی بھی گناہگار, وہ آدمی بھی گناہگار. میں نے کہا اتنی نفرت اللہ کریم, اللہ کریم بچائے ہر گناہ سے. لیکن جب میں نے یہ واقعہ پڑھا سنا نا, اس وقت کا ذہن میں تھا شراب اتنی محبوب ہے, اتنی وہ نفرت اور اللہ کو ناپسند ہے, کیا کوئی عمل ہے جو اللہ کو اتنا ہی پسند بھی ہو؟ یہ تو اتنی نفرت والی کوئی عمل تو ہونا چاہیے اور ہوگا جو اللہ کریم کو اتنا ہی پسند کہ شراب اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا, مدد کی, وہ بھی گناہگار. کوئی ایسا ہے کہ وہ بھی صرف مدد کرے تو نیکیاں مل جائیں, ثواب مل جائے. یہ میں نے جب یہ الفاظ پڑھے نا, یقین جانے دل باغ ہو گیا. سنیے, فرمایا جو مالک اپنے مال سے صدقہ کرنے کا بیوی کو حکم دیتا ہے کہ میرے اتنے مال کو صدقہ کر دو, اللہ کریم مالک کو بھی ثواب عطا ملنا ہی ہے. بھئی اس کا مال کا صدقے کا حکم دیا, کہا نہیں, بیوی جس کا مال نہیں, مال اس کے شوہر کا, اس نے صرف کیا خوشی کے ساتھ صدقے کو اچھے طریقے سے آگے دے دیا. اگر کوئی کھانے پکانے والی چیز تھی تو پکا کے روٹیاں دے دی, اگر وہ کپڑے تھے تو کپڑے اچھی طرح رکھ کے دے دیے, صرف گھر سے نکال کے دے دیا, اللہ کریم اسے بھی پورا ثواب عطا. کیوں عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے, تنگ دلی سے نہیں, خوشی کے ساتھ جتنا شوہر نے کہا خوشی سے اتنا صدقہ دے دیا, اللہ اسے بھی پورا ثواب عطا فرماتا. بس بات ختم ہو گئی, مالک کو ملا, بیوی کو مل گیا, شوہر بیوی دونوں کو مل گیا, مال ایک کا تھا, ثواب دونوں کو ملیا. اگلے لفظ حیران ہو گئے, کمال ہی ہو گئی اگلے لفظوں سے. فرمایا یہ صدقہ کرنا اتنا پیارا عمل ہے, جو غلام بیوی کے کہنے پہ, اپنی مالکن کے کہنے پہ وہ صدقہ اٹھا کے مسکین تک پہنچاتا ہے, اللہ اسے بھی نیکیوں کا ثواب دیتا. حالانکہ غلام کا کام غلامی کرنا, سارا دن غلامی کرتا ہے, اسے اجر و ثواب الگ ہے, لیکن اب چونکہ صدقہ لے کے جا رہا ہے, اللہ صدقہ لے جانے والے کو بھی ثواب عطا کرتا. اتنا محبوب عمل ہے, اتنا پیارا عمل ہے, لہٰذا صدقہ کرتے رہیے, صدقہ کرتے رہیے, صدقے کی عادت بنا لیجئے, محروم نہیں رہتے. انشاءاللہ اللہ زیادہ دے گا, زیادہ عطا کرے گا. آخر میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, باہر عرب دنیا بڑی ان کی مقلد ہے, امام ہے, 4 اماموں میں سے ایک نام, شریعت کا بھی علم ہے, طریقت کا بھی علم ہے. وہ نا رزق کے معاملے میں ہم ایک نصیحت کرتے ہیں, وہ بھی یاد کر دیجئے, اپنے دل میں جگہ دیجئے, اپنے بچوں کو بتائیے. فرماتے ہیں 4 کام تم کرو, میں شافعی گارنٹی دیتا ہوں اللہ کریم ضرور رزق عطا کرے گا. رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی. رزق ایسے ملے گا جیسے اونچائی سے پانی نیچے آتا, ایسے زبردستی رزق آئے گا, پردے میں بھی بیٹھو کہ اللہ رزق دے گا. 4 کام کون سے؟ امام شافعی فرماتے ہیں, ایک تہجد پڑھنا, رزق مل کے رہتا ہے. دوسرا صدقہ کرنا, رزق مل کے رہتا ہے. تیسرا استغفار کرنا, رزق آ کے رہتا ہے. چوتھا اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہو, اللہ رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ 4 کام میں سے جو کرے گا اسے رزق کی کمی نہیں ہوگی. اللہ کریم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے, زیادہ زیادہ عطا فرمائے, اور ہمیں ہمیشہ صدقہ کرتے رہنے کی توفیق عطا
عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله